اسلامک ٹیچر ہندی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جشن عید میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کی صبح سویرے عرب میں مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوئے۔ باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب اور ماں کا نام آمینہ، دائی کا نام حلیمہ تھا۔ آپ کے پیدا ہونے سے 55 دن پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی عمر 8 برس ہوئی تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اور دیکھ ریکھ کی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو دنیا میں وشال پریورتن ہوا اور بہت بڑا انقلاب آیا۔ اس وقت عظیم نور چمکا جس کی چمک میں آپ کی ماں اور دوسری عورتوں نے شام، سیریا، روس وغیرہ کے ملکوں کے محل دیکھ لیے تھے، اور آپ خود چاند سے زیادہ حسین، سورج سے زیادہ چمکدار، پھولوں اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھے۔ دنیا کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے نرالے اور انوکھے ہیں۔ آپ جیسا دنیا میں نہ کبھی کوئی آیا، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آپ پر کبھی مکھی مچھر وغیرہ نہ بیٹھے اور نہ آپ کا سایہ تھا۔ سارے نبیوں کے کمالات آپ کی شخصیت میں تھے۔ آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی میں دنیا کو سب سے زیادہ منافع اور لابھ دیا۔ آپ نے پوری دنیا کو انسانیت اور بھائی چارے کا سندیش دیا۔ جوا بازی، شراب نوشی، نشہ بازی، دھوکہ بازی، جھوٹ، بیاض اور اس طرح کی ساری برائیوں سے سماج کو مکت اور نجات دی۔ انسانوں کی بکری منع فرمائی، بدوا اور لڑکیوں کی زندگی کی رکشا کی، جانوروں کی رکشا کے لیے بھی قانون بنائے اور پوری دنیا میں شانتی پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، عید میلاد النبی، اور ہم کو آپ کا امتی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان اور انعام فرمایا کہ ان میں بہت عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو صاف ستھرا اور پاک اور پوتر بناتے ہیں، اور ان کو قرآن و حکمت کا علم سکھاتے ہیں، حالانکہ ان کے میلاد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابو لہب کی نوکرانی صوائبہ نے حضور کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو دی تو اس نے اس خوشی میں اپنی اس کنیز کو اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اس نے حضور کو سب سے پہلے دودھ پلایا، لیکن ابو لہب پوری زندگی کفر میں رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور سخت دشمن بھی تھا۔ وہ مر گیا تو حضرت عباس نے اسے اپنے سپنے میں دیکھا۔ اس کی بری حالت تھی۔ حضرت عباس نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے، تم نے کیا پایا؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد بہت بری حالت میں ہوں، کچھ نہیں پایا سوائے اس کے کہ ان 2 انگلیوں سے کچھ پلا دیا جاتا ہے اور سوموار کے دن عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اور بڑی بڑی کتابوں میں آیا ہے کہ یہ ابو لہب کے عذاب میں سوموار کو کمی ہونا، اسے سیراب کرنا، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا اظہار کرنے کی وجہ سے ہے، ورنہ کافروں کی نیکیاں مرنے کے بعد عکارت اور بیکار ہو جاتی ہیں۔ مگر ابو لہب کا عید میلاد النبی کے موقع پر خوشی منانے کا بدلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا۔ اس کی یہ نیکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے کارن برباد نہیں ہوئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو کہ کافر تھا، اس کی مذمت میں قرآن پاک میں ایک سورہ اتری۔ اس کے میلاد النبی کی خوشی کرنے اور اس کی کنیز صوائبہ کا دودھ خرچ کرنے پر اللہ نے اسے بدلہ دیا ہے، تو اس مسلمان کی جزا اور ثواب کا انداز کیا ہوگا جو حضور سے محبت بھی کرتا ہے، میلاد النبی کی خوشی بھی مناتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، مکے والے حضور کے جنم استھان پر
12 ربیع الاول کو جا کر اس کا دیدار اور اس کی زیارت بھی کرتے تھے اور میلاد بھی پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب عزت کرو، تعظیم کرو، اور جلوس عزت اور تعظیم کا ایک حصہ ہے۔ پھر حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اظہار عزم کے لیے جلوس کی صورت میں پرچم بلند کیا جائے، کیونکہ حضور کی پیدائش کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حور، فرشتے اور جنتی عورتوں کو بھیج دیا تھا جو میلاد النبی کی خوشیاں منا رہے تھے۔ فرشتوں نے فضاؤں میں جھنڈے لہرائے، ایک جھنڈا پورب میں، دوسرا پشچم میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑ دیا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ میلاد النبی کے موقع پر جھنڈے لہرانا اور خوشیاں منانا یہ پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ میلاد النبی کے ٹائم ستارے زمین کے قریب کر دیے گئے، نور سے سب در و دیوار چمک گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آمینہ کے مکان اور پورے حرم شریف کو ستاروں اور نور کی چمک سے سجایا اور ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ حضور سے کستوری سے زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی، لہٰذا جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جلسہ کرنا، جلوس کی صورت میں اظہار عظمت کرنا، جھنڈے لہرانا، لنگر کھلانا، شیرنی بانٹنا، شربت پلانا، مسجدوں، مدرسوں اور اپنے گھروں کو سجانا، خوشبو لگانا، درود و سلام پڑھنا، یہ سب ثواب اور اچھا کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے اور وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ کام اللہ کے یہاں بھی اچھا ہے۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام لیرکس آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔